اب جناب صدیق اکبر کی ایک بات میں آپ کو قرآن کریم سے بتاتا ہوں. دیکھیے احباب ذی وقار، جب اپنی ذات کا فکر ہو نا، مجھے نقصان ہو جائے گا تو اسے خوف کہتے ہیں. جب بندے کو اپنی ذات کا فکر ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، اسے خوف کہتے ہیں. جب اپنے دوست کا فکر ہو نا، اپنے محبوب کا فکر ہو، تو اسے خوف نہیں کہتے، وہ غم ہوتا ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر کے ساتھ چلے نا، غار کے اندر داخل ہوئے، جب ساتھ چلے نا جناب صدیق اکبر کے، تنہا تھے، تو جناب صدیق اکبر نا کبھی دوڑ کر آگے ہو جاتے، تھوڑی دیر آگے چلتے، پھر دوڑ کر پیچھے ہو جاتے، کچھ دیر پیچھے چلتے، دوڑ کر دائیں جانب ہو جاتے، کچھ دیر دائیں جانب چلتے، پھر دوڑ کر بائیں جانب ہو جاتے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیا کرتے پھرتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں تنہا، میں تنہا ہوں. یا رسول اللہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کوئی دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کر دے گا، اپنے اس خیال کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ کوئی دشمن آپ پر سامنے سے حملہ کر دے گا، اور اگر وہ آپ پر حملہ کرے گا آپ کی ذات بچ جائے اور وہ میری ذات کو نقصان ہو جائے، جب یہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے کوئی دشمن سامنے سے آ جائے گا، میں دوڑ کر سامنے آ جاتا ہوں، کچھ دیر آگے چلتا ہوں یا رسول اللہ، جب پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کوئی دشمن پیچھے سے آ جائے گا، میں دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں. میں نے جو جملہ آپ احباب کے پہلے گوش گزار کیا، اپنی ذات کا جب فکر ہونا تو اسے خوف کہتے ہیں. جب اپنا فکر ذہن سے نکل جائے، ختم ہو جائے، اپنے دوست کا فکر ہو، اپنے محبوب کا فکر ہو، اسے پھر خوف نہیں کہتے، وہ غم ہوتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ دشمن کوئی پیچھے سے حملہ کر دے گا تو میں دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں. پھر یا رسول اللہ کچھ دیر پیچھے چلتا ہوں، پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن دائیں جانب سے آ جائے گا تو یا رسول اللہ میں دوڑ کر دائیں جانب ہو جاتا ہوں. پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یا رسول اللہ کوئی دشمن بائیں جانب سے اگر آگے آپ پر حملہ کر دیا تو یا رسول اللہ میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں. یعنی اپنے اس خیال، میرا خیال ہی مجھے گھماتا پھراتا رہتا ہے. جب پھر آگے غار میں جا کر داخل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یار یہ معروف واقعہ ہے، میں مختصراً آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں. جب غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہریے، غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا. جب غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اندر بیٹھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی دشمن غار کے دہنے پہ آ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ دشمن تلاش کے لیے نکل پڑے تھے، یا رسول اللہ اگر کوئی دشمن غار کے دہنے پہ آ کر کھڑا ہو جائے تو اس نے اگر سیدھا کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی طرف بھی جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، کیونکہ ڈائریکشن یہ تھا، اسٹریٹ تھا. عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی دشمن نے غار کے دہنے پر آ کر ہمیں دیکھ لیا، اگر اس نے اپنے پاؤں کی طرف بھی یوں جھانک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو پھر پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر. فرمایا اگر کوئی ادھر سے آیا تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. توجہ فرمائیے گا، ادھر تو غار کا دہنا ہے نا، غار بند ہے. فرمایا اگر کوئی ادھر سے آیا تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. دستے مصطفیٰ اٹھنے کی دیر تھی، پہاڑ پھٹ گیا. تو جناب صدیق اکبر نے سمندر کو دیکھ لیا اور حبشہ سے آنے والے مسافروں کی کشتیوں کو دیکھ لیا جو آ رہے تھے. یعنی ادھر غار کا دہنا تھا، فرمایا ادھر سے آیا تو ادھر سے نکل جائیں گے، ادھر تو غار بند تھی. تو جو نکتہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، ادھر تو غار کا دہنا تھا. دستے مصطفیٰ اٹھا، پہاڑ پھٹ گیا. جناب صدیق اکبر نے سمندر کو دیکھ لیا اور حبشہ سے آنے والے کشتیوں کو دیکھ لیا. احباب ذی وقار جو میں نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس کے ہاتھ کی انگلی میں یہ طاقت ہو کہ ایسے بے ارادہ اشارہ کر دے، بغیر کسی ارادے کے اشارہ کر دے تو پہاڑ پھٹ جائیں، اسے بھی دشمنوں سے چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جس کے ہاتھ کے انگلی کے اشارے میں یہ طاقت ہو کہ بغیر، جس کا اپنا عالم یہ ہو کہ بغیر ارادے اشارے کر دے تو پہاڑ پھٹ جائیں، اسے بھی چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جب کفار اور مشرکین نے، یہاں ایک اور مثال میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، جب کفار اور مشرکین نے پیارے آقا علیہ السلام کے گھر کو محاصرہ کر لیا، یعنی چاروں اطراف سے ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کر لیا، تو انہی میں سے پیارے آقا علیہ السلام نکل گئے تھے نا. تو جو نبی، احباب ذی وقار جو نبی سینکڑوں دشمنوں کی جو ننگی تلواروں کے ساتھ جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مشت ہاک پھینکی
تکنے والے تختے رہ گئے اور بینا نبینا ہو گئے، تو جو نبی سینکڑوں دشمنوں کو ایک دائرے کی شکل میں نبینا کر کے نکل سکتا ہے، اسے بھی دشمنوں سے بچنے 3 دن اور 3 راتیں انہی سے بچ کر چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ جب وہ ان کے اندر سے گزرے انہیں دیکھنے کی جرأت تک نہ ہوئی، تو پھر انہی سے چھپنے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ صرف اس لیے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب جناب صدیق اکبر نے اس فکر کا اظہار کیا نا کہ یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر انہوں نے، کیونکہ ڈائریکشن سٹریٹ تھا، دوسری طرف غار کا دہنا تھا، یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اگر وہ دشمن بالکل غار کے دہنے پہ، حالانکہ مکری کا جالا موجود ہے، لیکن اگر وہ غار کے دہنے پر آ گیا، اپنے پاؤں کی طرف بھی جان کر دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ جب جناب صدیق اکبر نے اس فکر کا اظہار کیا نا، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا تحزن۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر غم نہ کر۔ اب وہ غم کس کا کر رہے تھے؟ حضور کا ہی غم کر رہے تھے نا۔ فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کر، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا لا تحزن ابو بکر غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، ان اللہ معنا، یعنی ابو بکر غم نہ کر۔ لیکن جب اللہ کا ذکر آیا نا، اللہ کا نام آیا، تو اپنے ساتھ ابو بکر کو شامل، برابر شامل کر لیا، فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر۔ حالانکہ دیکھیے احباب ذی وقار، سیاق کلام کا تقاضا یہ بنتا تھا، فرماتے غم نہ کر میرے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ فکر حضور کا کر، فرماتے میرے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذکر آیا تو جناب صدیق اکبر کو اپنے ساتھ برابر شامل کر لیا، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر، فکر مند نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو 3 دن اور 3 راتیں غار میں بیٹھے رہے، وہاں جو معیت اللہ عطا کر رہا تھا، حضور ابو بکر کو اس صحبت کا فیض عطا کر رہے تھے۔ فیض صحبت کے لیے حضور 3 دن اور 3 راتیں غار میں بیٹھے رہے، اور یہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک خلوت کی صحبت عطا کی جا رہی تھی، اور خلوت میں توجہ عطا کی جا رہی تھی، اور 3 دن اور 3 راتیں تنہا صدیق اکبر کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ جناب صدیق اکبر کی ذات پر تھی۔ وہ جو 3 دن 3 راتیں وہاں قیام کیا، وہ تصوف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ غار ہرا کے 40 رات کے جگ رہے تھے وہ ایک طرف، وہاں یعنی قبل از بعثت جو غار ہرا میں 40 راتیں آپ نے قیام کیا، وہاں تصوف کے وہ پہلا دور تھا، تصوف کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن جب اپنا حلقہ تربیت سے تیار کرنا تھا تو جناب صدیق اکبر کو غار میں تنہائی عطا کی، علی کو اپنا بستر عطا کیا، علی کو اپنا بستر دے دیا، اور جناب صدیق اکبر کو اپنی تنہائی عطا کی۔ یہ بنیادیں رکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کی، تربیت کی، خلوت کی۔